میزبانیاں کسی کو الحمدللہ اور اشفاق صاحب سارے برادران ساڑھے بھائی نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کر رہے ہیں مالک اپنے محبوب صدقہ مائی صاحبہ دی بخشش و مغفرت فرما آمین انہاں دے درجات وچ بلندی عطا فرما آمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں ماں دی بھی گل کرنی ہے اور سیدہ پاک نے بھی گل کرنی ہے اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جن نے فاطمہ نو راضی کیتا انہیں میں نو راضی اور جن نے فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں میں نو ناراض کیتا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا پیار فرماتے ہیں اس پیاری بیٹی دے نال وقت نہیں کہ میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی زبانی عرض کردہ جنہی آپ نے تین نسبتاں بیان کی دیا وقت نہیں اتنا بہرحال پہلی نسبت جنہی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بیان کی کہ نور چشم رحمت للعالمین سبحان اللہ نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین سبحان اللہ فرمایا کہ کنہ دی اکھاں دا نور نے کنہ دی اکھاں دا سرور نے سیدہ فاطمہ الزہرا جڑے خود کائنات واسطے رحمت فرمایا سبحان اللہ اولین تے آخرین دے امام بن کے آئے نے میرے دے تواڈے آقا مدینے دے تاجدار جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی اکھاں دا سرور نے سیدہ فاطمہ الزہرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارک ہے جدو کسی دے بھی گھر جاندے نے تے دستک دے کے جاندے نے دستک دینی اجازت لینی ہے تے پھر اگلے دے گھر جانا ہے حضور تے اپنے گھر بھی تشریف لے آمدے نے تے تاں دے آ کے دستک دیندے دروازہ کھٹکھٹاندے نہیں اور اس کی خاص وجہ سی اگر دروازہ کھلا بھی ہوندا ہے ڈاکٹر صاحب سرکار پھر بھی آ کے دستک دے کے تے کھلو جاندے مل کے کوئی آکھو سبحان اللہ آپ پھر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں یا دے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کہنے کے بعد سرکار اٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں مومنہ دی پہلی ماں حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما دیا رہی فاطمہ ویکھ تیرے ابا جی تیرا انتظار بھی کر کے سبحان اللہ اے فاطمہ جا ویکھ تیرے ابا جی تیرا انتظار بھی کرتے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی چھوٹی جی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وال اپنے ابا جان والا باہر والے دروازے وال جا رہی ہیں دیکھو نبیاں تے رسولاں دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نا انج اپنے یہ دلہ والے ہاتھ پھیلا دینا سبحان اللہ انج بالو پھیلا دیتے نے یار کدی یہ بھی تے سرکار دی سنت کو ادا کرو نا بڑیاں سرکار دی سنتاں نے اے بھی سرکار دی سنت ہے کہ بیٹی دے نال پیار کرنا بچیاں دے نال پیار کرنا سرکار دی سنت ہے بندہ کہ میں مولوی ہاں میں پیر ہاں میں پگ شدی بنی ہے میں ہوں جناب میں باواں کھلا کے بچی نو سینے دے نال لاؤ میں کہا نا سب دوسری اگر شان ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ حضرت نے فرمایا سی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ میرے آقا دے رسولہ تو بھی اعلیٰ نے سب تو افضل تے اعلیٰ میرے آقا دی ذات ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اے یہ کہ سرکار دی شان ہے سب تو بعد خدا تو بعد سب تو افضل آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے سرکار نے نمازوں کھلائے نے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا قریب آئیاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے دے نال لانے سرکار سینے دے نال لاندے نے پھر جناب والا سیدہ پاک سرکار دی شہادت والی انگلی پکڑ کے تے اندر تشریف لے کے عملیہ نے سرکار نے اپنی گود وچ بٹھا لیا تے عمر چھوٹی جہی پر سوال بڑا بڑا کیتا ہے اہل ذوق دی نظر میں یہ کرنا چاہوں گا ذوق دے نال سوال فرمایا جے انشاءاللہ ایمان وجد کرے گا سیدہ پاک دی عمر چھوٹی جہی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی گود مبارک سے بیٹھی ہیں عرض کیتی اے میرے آقا میں اپنے رب دا دیدار کدوں کراں گی
کوئی کچھ منگدا ہے، کوئی مال منگدا ہے، کوئی دولت منگدا ہے، بچے چیزاں منگدے نے، پیسے منگدے نے، پر اے جناب والا بچی بھی عام نہیں نہ جنتی ہوتا ہے سردار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا آقا میرا رب مینوں کدوں اپنا دیدار عطا فرمائے گا؟ سنیا جے گل تے رب دے دیدار دی سی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گل کر دیندے کہ جنت میں جا کے دیدار ہوئے گا، نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا بیٹی ان قریب میرا رب تنو جنت عطا فرمائے گا، ان قریب میرا رب تنو جنت عطا فرمائے گا، پھر جنت وچ جنتی عورتاں دی سردار بنائے گا، پھر میرا رب تنو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پہلے جنت عطا فرمائے گا، پھر جنت وچ جنتی عورتاں دی سردار بنائے گا، پھر میرا رب تنو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ، سبحان اللہ۔ تو ہے میرے نبی کی رازدار فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار نے آپ حضرات علی وقار بڑی پیاری روایت سماعت فرماؤ جس کے اندر ماں کی بھی گل ہو جائے اور سیدہ پاک کی بھی گل ہو جائے، اور ٹائم انشاءاللہ قریب ہے، ڈاکٹر صاحب تسی نہ ویکھو میں ویکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ حضرات علی وقار تو جو میرا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی سرکار دے غلام نے تے خدمت پہ کردے نے اپنی ماں دی، سبحان اللہ۔ رات کو بیٹھے سن وہ اشفاق صاحب کہہ رہے سن میں والدہ دی بڑی خدمت کیتی ہے، اور اس کو ودیا کیڑی گل ہو سکتی کہ عمرہ اپنی والدہ دلال کیتا ہوئے، سبحان اللہ۔ اس تو ودیا کیڑی گل ہو سکتی؟ اعزاز رب نے مینوں بھی عطا فرمایا، میں اپنی اماں جان دے نال بھی عمرہ کیتا ہے اور اپنے والد صاحب دے نال بھی، سبحان اللہ۔ تے ویل چیئر خود پڑھ کے تے طواف کرائے، سبحان اللہ۔ دینا بھی اپنی والدہ دی اس طرح خدمت کیتی، یادگار علماء ہوندے نے کدی زندگی وچ بندہ بھول نہیں سکدا۔ حضرت دی وقار جنوں رب تعالی نے ایک خدمت کرنا نصیب کر دیتی ہے، وہ ایتھے بھی کامیاب ہو گیا تے اگے بھی کامیاب ہو جائے۔ سرکار دے صحابی خدمت پہ کردے نے اپنی ماں دی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کردے نا مغرب دی اذان دی آواز صحابی رسول نے کرنا بچائی، تے ماں نو کی عرض کردے نے اماں جی جے اجازت دو نا، میں تو انہوں پوچھنا نماز تے رب دی پڑھنی ہے نا، تے ماں کو کیوں پہ پوچھ دے نے؟ صحابی سان انہوں نے پتہ ہے جے ماں باپ ناراض ہوئے تو مسیتی جایا فائدہ چلے لایا فائدہ نہیں ہوتا۔ صحابی نے عرض کی تھی اماں جی جے اجازت دو نماز نہ پڑھا سرکار پیچھے دیکھے نا اجازت نہیں بھی ملدی تے تھوڑا جہا لالچ دیتا دنیا دا نہیں، عرض کی کیتا اماں جی جے اجازت دو نالے سرکار پیچھے نماز پڑھا وا نالے تہاڈی بخشش دی دعا کرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کالے واسطے بیٹھے ہیں، بخشش دعا کرنے بیٹھے ہیں نا، بھائی صاحب دی بخشش ہو جائے رب کرم فرما دے، سماعت فرماؤ۔ عرض کیتا آقا اماں جی اگر اجازت دو نالے سرکار پیچھے نماز پڑھا وا نالے تہاڈی بخشش دی دعا کرا۔ تے جس ویلے بخشش دی دعا دی گل ماں نے سنی نا اگے اجازت نہیں دے رہی ہن کی آکھیا صدقے جاواں میں باری جاواں جا میرا پترا نالے نماز پڑھ گیا نالے میری بخشش دی دعا کرا گیا۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے آگے مغرب دی نماز پڑھی ہے، میرے تے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب دی نماز پڑھانے تو بعد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو دے اندر مشغول ہو جاندے نے حتیٰ کہ جناب والا عشاء دا وقت بھی ہو جاندا ہے۔ اس ویلے عشاء دا وقت ہو گیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء دی نماز پڑھائی ہے۔ نماز پڑھانے تو بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ 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 اپنے کاشانہ رحمت والتر بندے
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ رحمت والنور پہنے میں اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے چلنے دا انداز کی ہوتا ہے کہ دو سرکار گزر جاندے نے راما مہک جاندیاں نے پیر نصیر و دی نصیر تیرا گھوڑا نے فرمایا سی وہ جدھر سے ایک بار گزرے ہیں نصیر ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے فرمایا جدو ایک بڑی سرکار گزر گئے نے ہزار باری بہار گزر دیئے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور صحابی رسول نے سوچیا جس گل واسطے میں اجازت ملی سی کہ جا میری بخشش دی دعا کرا کے آئی صحابی کہتے ہیں اجے تے موقع ہی نہیں ملیا گل کرنے دا اجے تے عرض نہیں سرکار کو کیتا کہ یا رسول اللہ میری بخشش دی دعا میری ماں دی بخشش دی دعا کر لو کہتے ہیں اجے موقع ہی نہیں ملیا جیندے واپس ٹر گیا تے ماں نے میری بخشش کی دعا کرائی یا کہ نہیں کرائی پھر کی جواب دوں گا صحابی رسول کہتے ہیں میں بھی سرکار دے پیچھے میں بھی سرکار دے پیچھے ٹر گیا رات ٹائم عشاء تو بعد وقت صحابی رسول کہتے ہیں اندھیرا چھایا ہوا ہے مدینے دی گلی ہے سرکار اگے پہ چل دے میں پیچھے جا رہا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ کی ارشاد فرمایا ہویا امن والیا کونے ہویا امن والیا کونے صحابی رسول کہتے ہیں میں نے بولیا کوئی نہیں تے غیب دار نبی نے فرمایا آنت حذیفہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا حذیفہ ہے پیچھے موڑ کے بھی نہیں دیکھیا جب پیچھے موڑ کے میں نہیں دیکھیا کھنکاری صاحب نے علامہ صاحب نے ڈاکٹر صاحب نے تے پھر نبی وچ تے امتی وچ کی فرق ہویا ایک اسی بھی کر سکنے نا نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی نے سرکار فرماتے ہیں جس رام سے اگے ویکھنا اس طرح پیچھے بھی ویکھنا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حذیفہ ہے عرض کی نام ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا میں حذیفہ آیا قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جڑا جملہ ارشاد فرمایا ہے سنو غیب دا نبی نے کی فرمایا ہے ساری تو حدیث سن لی روایت سن لی حضرت حذیفہ نے تیرے دعا دی کوئی نہیں کوئی تھی لیکن